بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلاس 5 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ سبق نمبر 1 زکوٰۃ کی ایکسرسائز کا سولوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کو۔ پہلے اس میں ہے لانگ کوشچنس ہمارے پاس۔ اس کا پہلا کوشچن کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کریں کہ قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اہمیت اس کی بیان کرنی ہے۔ جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا، پیج نمبر 21۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ یہ مالدار مسلمانوں پر فرض ہے۔ مال کی وہ کم از کم مقدار جس تک پہنچنے کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نصاب کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو یا ان مالیت کے برابر نقد رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کسی شے یا مال پر اس وقت تک فرض ہے جب اسے جمع کیا ہوئے 1 سال گزر جائے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے اس میں؟ ترجمہ: اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ گویا نماز اور زکوٰۃ دونوں اسلام کے بنیادی ستون ہیں اور دونوں کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت۔ اسلام کی تکمیل کے لیے بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادات انجام دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسی اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے اور اسے ہی لوگ اپنے مال میں اضافہ پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اگر آپ نے جو ہے سنت بھی، کیونکہ سنت کے حساب سے بھی لکھنا ہے تو سنت کے حساب سے پھر آپ اس کے اندر کوئی بھی نیٹ سے سرچ کر کے کوئی ارشاد ہمارے نبی کا وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، زکوٰۃ کے چند فوائد بیان کریں، یعنی زکوٰۃ کے بینیفٹس کیا ہیں وہ آپ نے کچھ لکھنے ہیں۔ یہاں دیکھیے کافی سارے بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں 3۔ پہلا بینیفٹ لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے سے معاشرہ غیبت، تنگ دستی اور افاس سے محفوظ رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کی مال سے محبت اور لالچ کم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح دولت صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچتی ہے۔ گویا زکوٰۃ معاشرے کے تمام افراد کی معاشی حالت بہتر بناتی ہے اور معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ یہ اس کے جواب ہیں۔ اور اگر لاسٹ جو ہمارے پاس کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن مجید میں کیا وعید سنائی گئی ہے، تو اس کا جواب دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد بانی ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اب ہم شارٹ کوشچن کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آپ کو میں جواب بتا دیتی ہوں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ہے وہ لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ہے۔ نیکسٹ شارٹ کوشچن، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا، بڑھنا اور نشرما پانا۔ شریعت میں اس صاحب نصاب کا سال میں ایک دفعہ
اپنے مال میں سے مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مستحقین کو دینا اور زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ مستحقین یعنی جو ضرورت مند ہیں۔ اگلا سوال، زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیے، کیا اس کا آنسر ہم لکھیں گے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال، نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ کیا مراد ہے اس سے؟ تو اس کا جواب بھی دیکھ لیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ یہ مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ مال میں کی وہ کم از کم مقدار جس تک پہنچنے کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے نصاب کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، عشر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر یہ سائڈ بلاک میں ہے۔ زمینوں کی پیداوار یعنی فصلوں پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو دیکھیے کیا ہے اس میں، زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ میں مال کا حصہ دیا جاتا ہے 3%۔ چاندی کا نصاب زکوٰۃ ہے 52.5 تولے۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ 8۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قبائل کے خلاف جہاد کا اعلان۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے قبائل کے خلاف جہاد کا اعلان، حضرت ابوبکر صدیق۔ اب ہمارے پاس درست اور غلط سٹیٹمنٹس ہیں۔ پہلی ہے زکوٰۃ صرف صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، درست۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ اور حج کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، غلط۔ ایک ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ اور حج کا نہیں بلکہ زکوٰۃ اور نماز کا جو تھا وہ ساتھ آیا ہوا تھا، اسی لیے اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، درست۔ زکوٰۃ معاشرے میں گردش دولت کا سبب بنتی ہے، درست۔ زکوٰۃ بدنی عبادت ہے، نہیں، بدنی عبادت تو نماز ہے، اس لیے اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ آگے ہم نے جو ہے مصارفین زکوٰۃ لکھنے ہیں، جیسے ہے فرقہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مساکین، کارکان صدقات، تالیف قلب، غلام کی آزاد، اچھا، مقاصر یعنی قرض دار جو ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ، اور مسافر۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جو کہ تھی جی سبق نمبر 1 زکوٰۃ پر۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔